بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم حق و صداقت کے علم بردار خانوادہ رسول کے چشم و چراغ امام حسین علیہ السلام جنہیں حریت فکر کے بے باک مجاہد کہا جائے تو کم ہوگا۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی آغوش مبارک میں پرورش پائی اور بے شمار احادیث آپ کے فضائل کو بیان فرماتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک دونوں کے لیے کہ بے شک یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اسی طرح جس حدیث مبارکہ سے میں نے آغاز کیا، حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں کہ دیکھیں حسین مجھ سے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کے نواسے ہیں، ابن رسول ہیں، جزو رسول ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کی آغوش تربیت میں پرورش پانے والے ہیں، تو حسین و منی تو سمجھ میں آتا ہے، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں آیا واقع کربلا کے بعد سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصدر ہیں، امام حسین علیہ السلام مظہر ہیں۔ تو وہ باب جو شہادت کا باب تھا کہ دیکھیں ہر نعمت، ہر نیکی، ہر خیر کا عمل بنتا ہی خیر کا عمل تب ہے جب اسے نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جب تک حضور کسی بات کو پسند نہیں فرماتے، حضور کی نسبت نہیں ملتی، خیر اور نیکی بنتی نہیں ہے۔ تو شہادت جیسی ایک عظیم نعمت، شہادت جیسی ایک عظیم روایت، وہ کیسے نیکی بنتی، کیسے خیر کا عمل بنتی جب تک اسے حضور سے براہ راست نسبت نہ ہوتی۔ اس کے لیے انتخاب ہوا حضور کے بیٹے کا۔ تو باقی کربلا کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہادت کے باب کی تکمیل ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی اپنی جان دینے سے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کے اس باب کی تکمیل امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور فرمایا کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر قریب ہیں کہ جب آپ کی شہادت کا تذکرہ آتا ہے، آسمانوں سے ذکر آتا ہے، جبریل امی آ کر بتاتے ہیں، حضور کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو مٹی عطا فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، میری امت شہید کرے گی۔ ایک تو غم یہ کہ شہید کر دیے جائیں گے کرب و بلا کی اس سرزمین پر، اور دوسری یہ کہ وہ نام نہاد کلمہ گو ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی عطا فرمائی، اور جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ مٹی سرخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو شیشی میں خون تھا کہ یہ میں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا خون جمع کیا ہے۔ تو وہ اٹھی گڑبڑا کر، اور آپ غور کریں یہ وہ دور ہے کہ جہاں کوئی ٹیلی فون اور کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اٹھتی ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور دیکھتی ہیں تو وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کو بہت محبت تھی کہ جب اس نے ابن زیاد نے چھڑی رکھی آپ کے ہونٹوں پر امام حسین علیہ السلام کا، جب سر انور لایا گیا تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا او گستاخ بے ادب، اپنی چھڑی پیچھے ہٹا، یہ بوسہ گاہ رسول ہے۔ اس دہن مبارک کو، ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے کہ حضور بوسہ لیتے ہیں، حضور چومتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی نماز طویل ہو جاتی ہے، سجدہ طویل ہو جاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، روایت سے ملتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے۔ تو اس کے بعد حضور اٹھے تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے کندھوں پر حسین سوار تھے، میں نے چاہا کہ وہ گرنے نہ پائیں تو اس لیے میں نے سجدہ طویل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔